السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم اور مجھے تارا جدون کہتے ہیں۔ آج بابا اثر داعی قرآن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی 13ویں برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بہت بڑے انسان تھے، داعی قرآن تھے، مبلغ اسلام تھے، اور اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 26 اپریل 1932 کو پیدا ہوئے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 1954 میں MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ڈگری حاصل کی، اور 1947 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، اور 10 سال بعد جب جماعت اسلامی نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک الگ تنظیم بنائی، تنظیم اسلامی کے نام سے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک اور تنظیم بھی بنائی خدام القرآن کے نام سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 60 کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں بیان القرآن یعنی قرآن مجید کی تفسیر بھی شامل ہے۔ حکومت پاکستان نے 1981 میں ڈاکٹر صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ڈاکٹر صاحب ایک زبردست مقرر تھے، اور چونکہ ان کو دینی اور دنیوی دونوں علوم پر عبور حاصل تھا، تو جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے، قرآنی آیات کی تفسیر کیا کرتے تھے، تو وہ ایٹ اے ٹائم سائنسی حوالہ جات، تاریخی حوالہ جات، حدیث، اور اس کے علاوہ جو علامہ اقبال کے زیادہ تر اشعار سے وہ استفادہ کیا کرتے تھے، تو سننے والا اور دیکھنے والا جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہی تھی۔ اور اس طرح ڈاکٹر صاحب کی 180 گھنٹوں پر مشتمل قرآن مجید کی تفسیر ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، جو کہ ان کا میں سمجھتا ہوں ایک نمایاں کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی تقاریر اور تحاریر سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ اگر میں علامہ اقبال کے ایک شعر میں بیان کر سکوں تو کچھ یوں ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو آج ذلت اور پستی کا شکار ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے گئے، ہم اسلام سے اور قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور وہ چاہتے تھے کہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک بار پھر قرآن کی طرح رجوع کرے، اسلام کی طرف رجوع کرے، اور اپنی عملی زندگی میں قرآن اسلامی تعلیمات جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے۔ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ اسلام ہماری معاشرت، ثقافت، عدالت، سیاست اور معیشت میں نافذ ہو، یعنی ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت اور ثقافتی ساری چیزوں میں اسلام نافذ ہو، یعنی عملی زندگی میں۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں اس میں اسلام یعنی مکمل طور پر نافذ ہو۔ یعنی وہ ایک اسلامک سوشو پولیٹیکل سسٹم چاہتے تھے، ایک اسلامی سیاسی و معاشی نظام چاہتے تھے۔ اگر کسی شخصیت کو اسلام دشمن عناصر کے متعلق سب سے زیادہ انفارمیشن اور اتھینٹک معلومات تھیں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے۔ وہ یہودیوں کے جو عزائم ہیں یا جو غیر مسلم جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے جو عزائم ہیں اسلام کے متعلق، تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ان کے اوپر سب سے زیادہ عبور حاصل تھا۔ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب اسلامی نظام اور خلافت چاہتے تھے، مسلمانوں کا، مسلم امت کا نشاط ثانیہ چاہتے تھے، اور وہ قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے وہ چاہتے تھے۔ تو ان کی تعلیمات کا ہدف بھی ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو اسلام سے، جو دین سے بیزار ہے یا جو دین سے دور ہے، تو ان کا اصل ٹارگیٹ وہ نوجوان، وہ لوگ ہیں۔ آج ہم مسلمان جس ذلت اور پستی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے، اسلام سے بیزار ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے معاملات اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی جو تقاریر ہے اور تحاریر ہے، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتا سکیں، اب نوجوانوں میں یہ پلائیں، تاکہ ہمارے نوجوان اسلام کی اصل روح کو سمجھ سکے۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ خدا ہمیں صاحب قرآن کر دے، خدا ہمیں صاحب قرآن کر دے، ہم مسلمان کو سر سے مسلمان کر دے۔ شکریہ۔